بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بستر پر لیٹی تھی اور منہ کمبل تک تان رکھا تھا۔ ایک دو بار امی آئی، آوازیں دیتی رہی پر میں نہیں اٹھی، نہ کمبل منہ سے ہٹایا۔ اندر ہی اندر میں کانپ رہی تھی۔ کبھی مجھے سردی لگ رہی تھی تو کبھی میرا جسم گرم ہو کر تپ جاتا تھا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ اگر میں اٹھ جاتی تو میرے گھر والے مجھے دیکھ لیتے تو قیامت آ جانی تھی۔ جب تک میرے بس میں تھا میں اس طوفان کو روک کر رکھنا چاہتی تھی۔ جب تک خود طوفان کا رخ اس طرف نہیں ہو جاتا تھا تبھی باہر سے شور کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ شور نے جھگڑے کا روپ اختیار کر لیا۔ امی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی طوفان کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ آخر کب تک میں اس طوفان کو روک کر رکھ سکتی تھی؟ باہر کافی دیر تک بحث و مباحثہ چلتا رہا اور اب آوازیں میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں ایک آواز اور ایک ایک چاپ محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی درام سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بے دردی سے میرا کمبل کھینچا گیا۔ مجھے اس بات کی پہلے سے توقع تھی، اس لیے میں نہ ڈری نہ گھبرائی۔ میں خود کو ہر صورتحال کے لیے تیار کر چکی تھی۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے ماں باپ کی چیخیں نکل گئیں۔ میری ماں بینڈ ڈالنے لگی، میرا باپ سکتے میں آ گیا۔ منحوس، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تجھے تو تیرے سسرال میں ہونا چاہیے تھا نا۔ میری ماں میرے ہاتھ کھینچ کر مجھے ٹی وی لاؤنج میں گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور مجھے زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ وہاں پر میرے ساس سسر، میری چھوٹی بہن اور میرا دلہا کھڑا تھا جس سے کل ہی میری شادی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ دلہن کیوں بدل دی؟ نکاح ایک کے ساتھ اور رخصتی دوسری کے ساتھ؟ آخر کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کیسی قیامت آ گئی؟ میرے بیٹے نے تو دلہن کی شکل آج تک نہیں دیکھی تھی اور حفصہ کو ہی اپنی دلہن سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا، مگر حد تو آپ لوگوں نے اور آپ کی دونوں بیٹیوں نے کی ہے۔ پوچھے اپنی بیٹیوں سے، ایک نکاح میں ہوتے ہوئے گھر پر رہی اور دوسری بغیر نکاح کے دلہے کی سیج پر کیا کر رہی تھی؟ وہ تو جب ہم نے اس کی شکل دیکھی تو ہم پہچان گئے، یہ تو آپ کی چھوٹی بیٹی حفصہ ہے، صفیہ کی چھوٹی بہن۔ میری ساس چلا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جتنی چونکنے کی بات میری ساس سسر کے لیے تھی، اس سے کہیں زیادہ پریشانی کی بات میرے والدین کے لیے تھی۔ میرا شوہر آگے بڑھا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ کیا حفصہ نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا یا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا کہ شاید اسے اس کے سوال کا جواب دوں، مگر میری خاموشی اسے مزید تیش دلا گئی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ دونوں بہنیں چپ ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی ہیں۔ کوئی پوچھے ان سے کیوں میری زندگی کا تماشا بنا رہے ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ دونوں لب سی کر بیٹھے ہیں جیسے دونوں نے قسم کھا لی ہو نہ بولنے کی۔ پوچھے ان سے کہ ان دونوں میں سے کل کون تھی میری سیج پر؟ وہ لڑکی تھی جو میرے نکاح میں تھی یا یہ لڑکی تھی جو میرے نکاح میں نہیں ہے؟ فراز اب اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سب کے سوال بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی خاموشی توڑوں اور سب سچ بتا دوں، مگر کیا مجھ میں سچ بتانے کی ہمت تھی؟ شاید نہیں۔ مجھ میں سچ بتانے کی ہمت تو ہرگز نہیں تھی، مگر کچھ تو بتانا تھا جو یہ لوگ مطمئن ہو جاتے اور میرے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتے، پھر چاہے اس پر یقین کرتے یا نہیں۔ مگر اب اگر میں مزید خاموش رہتی تو پانی سر سے اوپر گزر جاتا، اس لیے میں نے اپنے سیلے ہوئے لب کھولے۔ ایک اور جھوٹ بولا، میرا نام صفیہ ہے، ہم لوگ شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، میرے باپ کی سب عزت کرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی حفصہ، جو بھی کم عمر تھی مگر لابالی تھی، ضدی طبیعت کی مالک تھی، اسے صحیح غلط کا پہچان بالکل نہیں تھا۔ میں 19 سال کی ہوئی تو میری شادی طے پا گئی۔ لڑکے کا نام فراز تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں 19 سال کی تھی تو میری شادی طے پا گئی۔ لڑکے کا نام فراز تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، ہماری شادی طے ہو گئی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں روز پر تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، سب بہت خوش تھے، اور آج تو کچھ زیادہ ہی افراتفری تھی کیونکہ آج میری شادی تھی۔ جو میں نے بھاری لہنگا پہنا تیار ہو رہی تھی، میری چھوٹی بہن تیار ہو کر آئی
میں نے اسے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر دوپٹہ کیوں ایسے پھیلایا ہوا ہے؟ ڈھنگ سے دوپٹہ پہنو۔ میں نے اس کا دوپٹہ درست کیا تو میں حیران رہ گئی، مجھے اس کا پیٹ پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ میری بہن بہت دبلی پتلی 16 سالہ کماری لڑکی تھی اور اس کا پیٹ ایسے کبھی نہیں پھولا ہوا ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم عجیب خیال آ گیا۔ کسی کا بھی بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر سب کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور اپنی شادی کو انجوائے کرنے لگی۔ مگر مجھے پتہ نہیں تھا جسے میں اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا رہی ہوں وہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ میں اپنی شادی کی خوشی میں اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ کسی طرح شادی کی پہلی رات تم شوہر کو اپنا چہرہ نہ دیکھنے دینا، کیونکہ اماں ایک بیوی کو بہت مانتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو بیٹی ساری عمر خوش رہے تو بیٹی سے کہنا پہلے دن شوہر کو چہرہ دیکھنے نہ دینا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ جب فراز اندر آیا اس نے مجھے سلام کیا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میں نے انہیں روک لیا۔ فراز، اب میری ایک بات مانیں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے فراز سے کہا، ہاں میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پہلے اپنا چہرہ تو دیکھنے دو مجھے۔ دراصل یہی بات مجھے آپ سے کرنی ہے کہ آج آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بی بی صاحبہ نے منع کیا ہے۔ امی ان کو بہت مانتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج چہرہ دیکھا تو کچھ برا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے صفیہ یہ کیا بات کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ کسی دلہے کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا جو اسے شادی کی پہلی رات دلہن اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ فراز مجھے دیکھنے کو مچل رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں اماں اور بی بی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان کی فضول باتوں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی تھی، تو اتنے سجنے سنورنے کا کیا فائدہ تھا۔ فراز کا بھی موڈ اس بات پر بہت خراب ہوا، مگر میں نے بڑی مشکلوں سے فراز کو راضی کر لیا کہ جہاں اب تک میری شکل نہیں دیکھی تھی وہاں کل تک اور صبر کر لیں، اور فراز بجھے ہوئے دل سے راضی ہو گیا اور میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ فراز بہت خوش لگ رہا تھا، تب میں بھی مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن رسم کے مطابق میکے آ گئی۔ سب مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، مگر میری چھوٹی بہن بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ شروع میں تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ پھٹ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ حفصہ بول رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس لڑکے نے اسے بہلا پھسلا کر اس کی عزت تار تار کی اور اب خود بھاگ گیا۔ بہن کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے، اس حد تک کیسے جا سکتی ہے، اور اتنی بڑی بات ہو گئی تب بھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اب بھی جانے وہ کس انتظار میں تھی۔ مجھے حفصہ پر بہت غصہ آیا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ اور اس عمر میں تم اس حد تک چلی گئی؟ کون تھا وہ نامراد لڑکا جس کے ساتھ منہ کالا کیا، اور کون ہے اس بچے کا باپ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ کیا جواب دو گی اماں ابا کو؟ وہ بیچاری یہ صدمہ سہ بھی پائیں گے کہ نہیں؟ میں ایک ساتھ بہت سارے سوال پوچھ گئی۔ آپ ہی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ غلطی بھی نہیں، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو؟ امی ابا کو کیا بتاؤں گی؟ کم عمری میں نے خود کو برباد کر دیا۔ اب وہ شخص مڑ کر بھی نہیں آیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکی۔ میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہوس کا پجاری ہے۔ اب میں خود کو ختم کر دوں گی، اس سے پہلے کہ یہ بات سب کو پتہ چلے، ابا کی بدنامی ہو، میں خود کو مار دوں گی۔ حفصہ پاگل ہو رہی تھی، عجیب وحشی انداز میں۔ میں جانتی تھی بربادی نے اب ہمارے گھر کا رخ تو کر لیا ہے، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ غلط تو ہونا ہی تھا۔ حفصہ خود کو ختم کرتی، اگر ابا اماں کو پتہ چلتا تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ میرا سر گھوم گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میرا شوہر مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ بہن کو چھوڑ کر جاتی تو پیچھے وہ خود کو ختم کر لیتی، کیونکہ میں اس کے ارادے بانپ گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا اور خود حفصہ کا جوڑا پہن لیا اور اپنا جوڑا اسے دیا پہننے کے لیے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں رہی تھی، اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ تم فراز کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں پہلے ہی یہ غلطی کر چکی ہوں، مزید ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر آپ کی زندگی اور خوشیوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ آپ کا بھی خوشیوں پر حق ہے،
مت کریں اپنے ساتھ ایسا، مجھے میرے کیے کی سزا بھگتنے دیں۔ تم چپ چاپ میری بات مان لو، زیادہ سوال جواب مت کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ فراز نے میری شکل نہیں دیکھی ہوئی ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کی شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سارے ارمان جذبے مار کر حفصہ کو اپنی جگہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا، مگر حفصہ بولی آپی مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بغیر نکاح کے آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ حفصہ بولنے لگی، اپنی بکواس بند کرو حفصہ، بغیر نکاح کے ساتھ جب تم کسی کے بچے کی ماں بن سکتی ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلنے سے بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ میں بہت تلخ ہو گئی تھی، جتنا میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی حفصہ مجھے اتنا غصہ دلا رہی تھی۔ فراز اچھا لڑکا ہے، جب اس کے گھر والے تمہیں دیکھیں گے تو بہت غصہ ہوں گے، تمہیں واپس لائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے غلط سمجھ کر، تمہیں بے قصور سمجھ کر فراز تم سے شادی کر لے۔ اگر شادی نہیں بھی کی تو اس گناہ کو چھپا تو سکتی ہو۔ فراز کا نام دے کر میں نے حفصہ کو زبردستی اپنا لباس پہنا کر سمجھا بجھا کر اسے فراز کے ساتھ بھیج دیا، اور اسے کہا کہ فراز کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی رات اس کے کمرے میں تم نہیں میں تھی، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے فی الحال یہی ایک حل نظر آیا تھا، بعد کی بعد میں دیکھی جاتی۔ ویسے بھی فراز نے پہلی رات میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ پہلی رات میں تھی یا حفصہ تھی۔ حفصہ فراز کے ساتھ چلی گئی۔ میں دیر تک اپنے ارمانوں خوابوں کے لیے ماتم کنا ہوتی رہی اور سب سے چھپ کر بستر پر پڑ گئی۔ سب نے لاکھ آوازیں دی مگر میں نہیں اٹھی۔ سب یہی سمجھے کہ تھک کر سو گئی ہے، شادی کی گہما گہمی کی وجہ سے نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، مگر میں جاگ رہی تھی۔ نیند کیسے مجھ پر مہربان ہو سکتی تھی؟ نیند تو اب شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو ہزاروں خواب سجا کر فراز کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ میری ماں کے خدشے صحیح ثابت ہوئے تھے، بھلے میں نے فراز کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا مگر پھر بھی سب برا ہو گیا تھا۔ ماؤں کے دل کو ہر خطرے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، مگر حیرت کی انتہا ہے کہ امی حفصہ کے اندر آئی تبدیلی سے لا علم کیسے رہی۔ اسی کے طور اتوار سے امی نے نہیں پہچانا کہ وہ کسی غلط راستے کی مسافر بن گئی ہے۔ پتا تو مجھے بھی نہ چل سکا۔ حفصہ نے اتنی صفائی سے، اتنے خفیہ طریقے سے کسی لڑکے کے ساتھ عشق لڑایا، اور اس عشق کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہم سب کو۔ اب میں انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی، اس انتظار میں کہ آگے کیا ہوتا ہے، قسمت ہم دونوں بہنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہمیں کہاں لے جاتی ہے، میری اس فیصلے سے کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا، سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ آنے جانے والے وقت کا خوف بڑھتا جا رہا تھا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کیسا شور تھا۔ کچھ جانی پہچانی آوازیں سن کر میرے ماتھے پر سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ تبھی امی اندر آئی اور میرا کمبل کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ کمبل کے اندر حفصہ کی جگہ مجھے پا کر امی ایک دم بین کرنے لگی، میری طرف بڑی، مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بہت کچھ پوچھ رہی تھی مگر میں گونگی بنی ہوئی تھی اور چپ سادھ لی تھی۔ امی نے جب دیکھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہوں تو مجھے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی، جہاں پر میرے سسرالی جمع تھے۔ میرا دلہا کھڑا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا مگر میں اسے گھونگھٹ کی اور سے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اپنے دل میں پنپنے والے جذبوں کو میں نے بے دردی سے سلا دیا تھا۔ اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر باپ دادا کی عزت کا جنازہ اٹھنے سے بچانے کے لیے اپنی خواہشیں دفن کر دی تھی۔ باری باری سب کچھ بول رہے تھے مگر مجھے کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حفصہ سہمی ہوئی سی مجرم کی طرح خاموش کھڑی تھی اور مجھے سب نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی میں مجرم ٹھہری تھی، اور میرا جرم یہی تھا کہ اپنی بہن کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ پریشان فراز تھا، کیونکہ وہ جان نہ سکا تھا کہ اس نے جس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم رکھا تھا وہ حفصہ تھی یا صفیہ، کیونکہ ہم دونوں بہنیں قد کاٹ میں بالکل ایک جیسی تھی اور ہم دونوں بہت خوبصورت تھیں، جبکہ میرے ساس سسر اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ آخر میں کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ آخر مجھے سب کے سوالوں کے تسلی آمیز جواب تو دینے تھے۔ خاموشی تو اس معاملے کا حل نہیں تھا، تو میں نے اپنی زبان کھولی۔ میں فراز کو پسند نہیں کرتی تھی اور میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ امی ابا سے یہ بات میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی
وہ لوگ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ میں شادی کے وقت انکار کرنا چاہتی تھی مگر ابا کی رسوائی کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ مگر جب رخصتی کا وقت آیا تو میں نے حفصہ کو اپنے کپڑے پہنا کر زبردستی اسے فراز کے ساتھ رخصت ہونے کا کہا۔ دوسری صورت میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں خودکشی کر کے خود کو ختم کر لوں گی۔ اماں ابا اس بات سے بالکل انجان تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ہی حفصہ کو منع کیا تھا کہ اپنا چہرہ فراز کو نہ دکھائے۔ یہ سب میرا منصوبہ تھا، اس میں حفصہ کا کوئی قصور نہیں، نہ اماں ابا کا۔ میں جانے کس دل سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی۔ تم ہوتی کون ہو فیصلہ کرنے والی، منصوبے بنانے والی؟ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے؟ شادی بیاہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ تم جانتی بھی ہو اپنے مطلب کے لیے تم نے ایک کنواری لڑکی کو بغیر نکاح کے ایک غیر مرد کے گھر میں بھیجا ہے اور اتنا بڑا گناہ کروایا مجھ سے۔ جانتی ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، زنا میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو جو اپنے مطلب کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں بخشا؟ فراز غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے تو لگ رہا تھا وہ مجھے جان سے مار دیں گے، مگر ان کو چپ دیکھ کر میں شدید حیران رہ گئی۔ میرا سسر ایک نیک مومن بندہ تھا اور مسجد کا پیش امام تھا۔ اس نے سب کو چپ کروایا اور معاملے کا حل نکالنے کا کہا۔ بہت دیر تک باپ بیٹے کے بیچ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بیٹا غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، مگر باپ چاہ رہا تھا کہ اگر رشتہ ختم کیا تو دونوں صورتوں میں ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کے اگلے دن طلاق ہو گئی۔ آخرکار بہت دیر بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے یعنی صفیہ کو فراز طلاق دے گا، کیونکہ فراز مجھ سے مزید کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر میرے سسر نے فراز کو بڑی مشکلوں سے راضی کر لیا اور میں نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ جیسے میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے ہمارا پردہ رکھ لیا اور حفصہ اور فراز کا نکاح اسی وقت میرے سسر نے پڑھایا۔ سب کا یہی کہنا تھا، اس سب میں حفصہ بیچاری کا کیا قصور تھا، اسے کیوں بہن کے کیے کی سزا ملے، جبکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ فراز کے ساتھ پہلی رات کو بھی حفصہ تھی۔ اب زمانے کو بھی یہی دیکھنا تھا کہ فراز کی شادی حفصہ سے ہوئی تھی، کیونکہ یہ شادی کے وقت صفیہ نے انکار کر دیا تھا۔ حفصہ مسلسل مجھے دیکھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ میں بے قصور ہو کر بھی سب کی عتاب کا نشانہ بنی ہوئی ہوں اور حفصہ قصوروار ہو کر بھی معصوم اور بیچاری بنی ہوئی ہے۔ مگر میں اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا کہتی رہی اور اسی میں ہم سب کی بہتری تھی۔ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی، ہمیشہ مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ رہی تھی جو ماں باپ کی عزت اپنے قدموں تلے روند کر پیار محبت کے نام پر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ حفصہ کو لے کر سب چلے گئے۔ اب میں تھی ٹوٹی پھوٹی بدقسمت دلہن جو ایک رات میں شادی سے طلاق تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ میرے سارے ارمان خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی اب امی ابو مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے شاید وہ لوگ زندہ زمین میں دفن کر دیں، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی مجرم میں تھی۔ میں نے انہیں اپنی سسرالیوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا، میری وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر میں چپ تھی، اس لیے کہ یہ شرمندگی اس شرمندگی سے کئی گنا بہتر ہے جو حفصہ ان کے سر ڈالنے والی تھی۔ مگر حیرت انگیز طور پر اماں ابا دونوں بالکل چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے اور امی آگے بڑھی اور پیار سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بول میری بچی، ایسی کیا وجہ تھی کہ تجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا، اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ بتا ہمیں، کس نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ تم ہم سے کچھ نہیں چھپا سکتی ہو، ہم گواہ ہیں۔ کل ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کیا تھا اور کل سارا دن حفصہ ہمارے ساتھ تھی اسی گھر میں، اور میں جانتی ہوں میری صفیہ بہت سمجھدار ہے، بغیر کسی وجہ کے اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھائے گی۔ تم ہمیشہ سے سمجھدار اور سلجھی ہوئی رہی ہو۔ امی مجھے پچکارتی ہوئی بول رہی تھی، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ امی ابا نے کل سارا دن حفصہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ صبح تک بھی حفصہ ان کے ساتھ تھی۔ امی ابا آدھا سچ جان گئے تھے، اس لیے اب ان سے پورا سچ چھپانا بھی سراسر نادانی تھی اور کچھ میری ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ میں اتنی پریشان اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ اب میں امی ابا کی بے رخی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں بہت مضبوط اعصاب کی لڑکی ہوں، مگر یہ سراسر میری غلطی تھی۔ میں کوئی سپر ویمن نہیں تھی، میں بھی جذبات اور خواہشیں رکھنے والی لڑکی تھی۔ ساری زندگی شادی کے نام پر اپنے سارے خواب میں نے ابا اور اماں کو
سب سچ سچ بتا دیا کہ حفصہ امید سے تھی، اس کے پیٹ میں کسی کا گناہ پل رہا تھا۔ ابھی شروعات کے دن تھے، اس سے پہلے کہ یہ راز کھل جاتا اور بہت دیر ہو جاتی، اور آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ مجھے آپ سب سے بغیر پوچھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے خود آج صبح پتہ چلا، اب بھی میں آپ لوگوں کو یہ ساری بات نہیں بتاتی اگر آپ لوگ خود سمجھ نہ گئے ہوتے۔ اپنی بات پوری کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی روتے رہے۔ ان کے رونے کی بہت ساری وجہ تھی۔ ایک بیٹی کا شادی کے اگلے دن طلاق لینے کا دکھ، دوسری بیٹی سے ملے اتنے بڑے دھوکے کا دکھ، بدنامی، ذلت، رسوائی تو ہر حال میں ہی ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ اپنی تربیت پر انہیں ناز ہوتا تھا۔ آج اپنی تربیت میں رہ جانے والی اس کمی کے بارے میں دونوں گھنٹوں سوچتے رہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں غفلت ہوئی، جو حفصہ یوں بہک گئی، گناہ کے دلدل میں گھستی چلی گئی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے، ان کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر میرے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ سارا دن خالی خالی آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا حفصہ کیسی ہے، کس حال میں ہے۔ فراز نے اسے میکے آنے سے منع کیا تھا، اور سچ تو یہ تھا امی ابا بھی حفصہ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مگر شادی کے 2 ماہ بعد فراز کے والد نے اماں کو بتایا تھا کہ حفصہ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ بقول ابا کے وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بچہ فراز کا ہے، وہ لوگ اصل حقیقت سے انجان تھے۔ امی ابا نے کہا صحیح ہے، یہ بچہ ضائع ہو گیا، ورنہ اگر یہ بچہ پیدا ہوتا تو سب کی مشکلیں اور بڑھاتا جاتا، اور ہم لوگوں کا ضمیر ہمیں اندر ہی اندر ملامت کر رہا ہوتا کہ کسی کی ناجائز اولاد کسی اور کے گھر میں پل رہی ہے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ میں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے کہ شادی کے وقت لڑکی نے شادی سے انکار کیا اور چھوٹی بہن کو قربانی دینی پڑی۔ سب اس بات سے انجان تھے اصل قربانی کس کو دینی پڑی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں اور مانوں کو دل کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا۔ میرے ماں باپ ہر وقت میری دل جوئی کرتے رہتے تھے۔ امی ابا نے وہ شہر وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ پھر سے اپنے آبائی گاؤں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں پر ہی بابا نے اپنے دور کے رشتہ دار سے میری شادی کر دی تھی، جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا مان رکھا اور اس رشتے کو بھرپور طریقے سے نبھایا، مگر میں کیا کرتی، میرے دل میں فراز تھا۔ ایک ہی رات میں فراز کی صحبت میں رہ کر، اس کے نکاح میں رہ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہولے ہولے اس محبت کو میں نے اپنی دل سے نکالا اور ہاشم کی وفادار رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوگی۔ ہاشم بہت اچھا انسان تھا، مجھ کو بہت پیار سے رکھتا تھا۔ ہمارے 2 بچے بھی ہوئے۔ میں اب برا وقت بولنا چاہتی تھی، مگر حفصہ کی بہت یاد آتی تھی۔ جانے کے سال میں ہوگی حفصہ کے سسر، جو کہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ابا سے رابطہ رکھا ہوا تھا، جو کہ فون کی حد تک ہی محدود تھا، کیونکہ فراز نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب سے حفصہ اب کوئی بھی رابطہ رکھے۔ حفصہ کے سسر کے مطابق حفصہ اور فراز ایک ساتھ خوش ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، مگر میں جانتی تھی حفصہ اندر سے اداس ہی ہوگی۔ اسے یہ احساس ندامت کبھی خوش رہنے نہیں دے گا کہ اس نے میرے حق پر قبضہ کیا ہے، اور ماں باپ سے ملنے کی طرف ان سے جدائی کسی کو خوش رکھنے نہیں دیتی ہے۔ وقت اپنے ساتھ ایسے کئی قصے کہانیاں لاتا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اپنے ساتھ یہ سب بیتے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور سب ماضی بن جاتا ہے۔ کئی سالوں بعد حفصہ نے فراز کو راضی کر لیا اور پھر سے میکے آنے جانے لگی۔ میرا کبھی فراز سے سامنا نہیں ہوا، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ان ساری ماؤں سے التجا ہے جن کے گھر جوان بیٹیاں ہیں، برائے مہربانی اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے، کہاں اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اپنی بچیوں پر بھروسہ کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، ان کے دوست بن جائیں تاکہ وہ کسی غلط راہ پر نہ چلیں۔ اور تمام لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں، عشق، پیار، محبت کے نام پر آخر کب تک آپ سب بے وقوف بنتی آئیں گی؟ کسی کی کہانی سے دوسرا انسان سبق کیوں نہیں سیکھتا، یہاں تک کہ خود اسے کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اپنے جذبات، احساسات سب کسی ایک خاص انسان کے لیے رکھیں، ہر کسی پر اپنے جذبے نہ لٹائیں۔ شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت ہی محبت کا اصل حسن ہے۔ اس خوبصورت احساس کے لیے ضروری ہے آپ کے جذبے خالص اور پاک ہوں، اور بس اپنے محرم کے لیے ہی اپنے محبت دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، انہیں غلط راستوں اور غلط لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔